سوال یہ ہے کہ یہ بیلنس کس طرح قائم کیا جائے کہ بچے کی کب تعریف کرنی ہے اور کب تنبیہ کرنی ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ تنبیہ اور تعریف کے بیلنس کو کیسے قائم کیا جائے۔ تعریف کے میں بالکل حق میں نہیں ہوں۔ تعریف اس کے نفس کے لیے، اس کے ایمان کے لیے اور میرے اور آپ کے ایمان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے، تعریف کا متبادل کیا ہے؟ یعنی تعریف تو نہیں کرنی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اظہار محبت نہیں کرنا۔ تو کیا کرنا ہے؟ اپنی محبت کا اظہار، اپنائیت کا اظہار، اعتماد، اس کی قدردانی، اس کی تکریم، اس کا شکریہ، اس کی مشکل کا ایک احساس، اس کی سہولت کا خیال، اس کی نقطۂ نظر کو سمجھنا اور اس بات کا لحاظ کرنا کہ ٹھیک ہے، تم جو بات کہہ رہے ہو، تم نے اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی عقل کے استعمال کر کے تم اس نتیجے پہ پہنچے ہو، میں اپنی سمجھ کا استعمال کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، تو اس پر ہم ناراض نہیں ہیں۔ مطلب اختلاف کو گوارا کر سکنا، اس کے نقطۂ نظر کو سمجھنا، اس کی عزت نفس کا خیال کرنا، اس کی تکریم کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کو گلے لگانا، اس کو دعا دینا، اس کو پیار کرنا، اس کا شکریہ کرنا، اس کی قدردانی کرنا، یہ ساری چیزیں مطلب یہ بہت بھلی چیزیں اور یہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تنبیہ کی جو بات ہے، اس میں بس میں ایک دو باتیں عرض کروں کہ ہر وہ غلطی جس کو وہ خود تھوڑی سی توجہ سے بھانپ سکتا ہے، اس کو اشارہ تو کیجئے، یعنی کچھ توجہ تو دلائیے، لیکن آپ موقع دیجئے کہ وہ اپنی غلطی کو خود آئیڈینٹیفائی کرے، اور یہ بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے۔ دوسری بات یہ کہ تنبیہ ون آن ون بیسس پہ کی جائے گی، اور بالکل کی جا سکتی ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں، آپ اسے بالکل بتا سکتے ہیں کہ بیٹا آپ کا یہ عمل مجھے اچھا نہیں لگا۔ آپ اسے بالکل بتا سکتے ہیں کہ بیٹا آپ کا یہ عمل میرے خیال میں رب کریم بھی اس عمل کو پسند نہیں کرے گا، یہ رب کریم اس عمل کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ آپ بالکل واضح طور پہ بتائیے۔ یا رب کریم اجازت دیتا ہے لیکن ہمارے ماحول میں اس عمل کے بارے میں یہ خیال پایا جاتا ہے، آپ یہ بھی بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ باتوں کو، جس طرح آپ کو کوئی کسی بات سے تکلیف پہنچی ہے، آپ بالکل بتائیے بیٹا مجھے تمہاری اس بات سے تکلیف پہنچی ہے، یا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنا یہ عمل ٹھیک کر لو، آپ یہ بات بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو کریکشن ہے یہ ون آن ون بیسس پہ کی جائے، اور اپنی وہ غلطی جس کو وہ ٹھیک کر سکتا ہے اس کو اسے ٹھیک کرنے دیا جائے۔ دیکھیں، جب ہم تراویح پڑھتے ہیں اور پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ اگر نماز میں کوئی آگے امام غلطی کر لے تو پیچھے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ اندازہ ہے کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ سبحان اللہ، ایک چیز آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت سی غلطیاں جب بچے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو ان کے پاس نالج ہے، اس کی بیسس پہ وہ اپنی غلطی کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں، ریکٹیفائی بھی کر سکتے ہیں، یا اپنی غلطی کو جان بھی سکتے ہیں اور اس کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس موقع پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی غلطی کی اصلاح کریں، بلکہ آپ تو صرف ایک اشارہ دیں کہ اس کو یہ پتہ لگے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ وہ اشارہ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، سبحان اللہ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ خود چونکے گا کہ شاید میں نے مائنڈ لیسلی کچھ غلطی کر دی ہے، اور وہ ایک دم اس کو دوبارہ سے پکڑے گا اور وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ ہے وہ بات، یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ یعنی وہ غلطی دوبارہ نہ ہو سکے، اس کا امکان اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی غلطی کو خود پکڑتا ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت وہ غلطی جس کی اصلاح وہ کرنے پہ قادر ہے، اس کا علم اس سطح پر آ چکا ہے کہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر سکے، وہ غلطی جس کی اصلاح کرنے کے لیے رب کریم نے اس کو، یعنی اس کے پاس اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اس غلطی کو کریکٹ کر سکتا ہے، وہاں صرف آپ نے یہ اشارہ کرنا ہے کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے بیٹا، اس کو ذرا یہاں کچھ تم سے غلطی ہوئی ہے، اور وہ اس کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ اور پھر اس میں جو بات بہت اہم ہے کہ اس کو شرمندہ نہیں کرنے، وہ انسان جو اسے امبیرس کرتا ہے، وہ انسان جو اس کا پردہ نہیں رکھ سکتا۔ میں آپ سے عرض کروں، جس بچے کا آپ پردہ نہیں رکھ سکتے، پردہ رکھنے کا پردہ داری نہیں کر سکتے، پردہ داری کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اگر ایک بچے کا عیب پتہ لگ گیا، ایک مسئلہ پتہ لگ گیا،
یعنی ہمارے وطن کے بے شمار بچے ہیں جنہوں نے اپنی ون آن ون ملاقات میں مجھے اپنی کوئی بہت بڑا پرابلم بتایا، اور وہ بہت بڑا مسئلہ تھا، مطلب یا یوں سمجھیے انہوں نے کنفیس کیا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے کنفیس کیا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے آگے پلانس کیا ہیں اور ایمبیشنس کیا ہیں، اور وہ بھی بڑے گڑبڑ قسم کے ہیں. کئی 100 ایسے انٹریکشنز میرے بچوں کے ساتھ ہوتے رہے ہیں، اور جب انہوں نے مجھے اپنی یہ صورتحال بتائی تو میں نے ان کے اوپر اعتماد کیا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ تمہارا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے اس ساری بات پہ، اسی لیے تو تم مجھ سے یہ بات کر رہے ہو. تم خود نہیں چاہتے کہ یہ کرو، اور مجھے یقین ہے کہ تم اپنے اختیار کا غلط استعمال نہیں کرو گے. آپ اس کو دعا دیجئے. کوئی بچہ اپنے آپ کو اپنے والدین کی دعاؤں کی رینج سے باہر نہیں لے جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ آپ کی دعاؤں کی رینج سے اپنے آپ کو باہر نکال سکے. وہ آپ کی دعاؤں کی ہٹ پہ رہتا ہے، مطلب دعاؤں کے اثر پہ رہتا ہے. کچھ نہ کچھ اثر آپ کی دعاؤں کا کچھ نہ کچھ ضرور اس کی طبیعت پر، اس کے مزاج پر، اس کے شعور پر، اس کے رجحانات پر، اس کے داعیات اور اس کی انکلینیشنز آف سیلف کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر ضرور پیدا ہوتا ہے. تو آپ یہ کیجئے، شرمندہ نہیں کیجئے. اس کی کریکشن ایسے نہ کریں کہ وہ امبیرس ہو. امبیرس نہیں کرنا ہے اس کی غلطی کو، مطلب جو بات آپ کے سینے میں امانت ہے، اس نے ایک بات بتائی کہ بھائی میں نے یہ غلط کام کیا، بس ٹھیک ہے، آپ اس کو دعا دیجئے اور آپ کہیے کہ بیٹا انسان پر یہ لمحہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے، تو بس اللہ ہی سے دعا کر کے اللہ کی توفیق سے وہ اپنے آپ کو اس سے نکالتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، پھر دوبارہ ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے پھر کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر اسے راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا. تو یہ بات اس کو بتائیے. مطلب مسئلہ یہ ہے کہ وہ گناہ یا وہ خرابیاں جس پہ اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، اس پر باپ یا ماں اپنی اولاد کو اس سے چھوٹے درجے کی غلطی پر معاف کرنے پہ راضی نہیں ہوتی. یعنی اس سے کئی گنا بڑے گناہ پر رب کریم اپنے بندے کو معاف کرتا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ چھوٹے، مطلب صغیرۃ الصغیرہ پر بھی باپ اپنے بچے کو، اصغر کو صغیرہ پہ معاف کرنے پہ راضی نہیں ہے. اور رب کریم ایک بڑے جوان آدمی کو کبیرہ پر بھی معاف کرنے، مطلب وہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو رب کریم معاف کرتا ہے. یہ مزاج اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا.